بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ رشیا کی اور یوکرین کی جنگ جاری ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ رشیا کو بہت بڑی کامیابیاں نہیں حاصل ہو سکیں۔ بہت ساری خبریں ہم تک صحیح پہنچتی نہیں، اس وجہ سے کہ مغربی دنیا ایک ڈس انفارمیشن کے تحت رشیا کو بدنام بھی کر رہی ہے، ان کے ٹروپس کا حوصلہ بھی کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک طرف سینکشنز ہیں، اور سینکشنز بھی رشیا کے میڈیا ہاؤسز پہ بھی لگی ہوئی ہیں۔ رشین ٹیلی ویژن پاکستان میں ابھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ ان حالات میں بہت ساری مشکلات ہیں، اور صحیح خبر کا ڈھونڈنا، صحیح حالات کا پتہ کرنا وہ خاصا مشکل نظر آتا ہے۔ جو خبریں مغربی ذرائع سے مل رہی ہیں اس کے تحت کہا یہ جا رہا ہے کہ کیو کے اوپر کچھ دن پہلے تک لگتا یوں تھا کہ رشیا کا 1-2 روز میں قبضہ ہوگا، یا کم از کم اس کے بڑے حصے پہ قبضہ ہو جائے گا، کیونکہ رشین بہت قریب تھے۔ مغربی ذرائع اب یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کی فوجیں کافی نقصان اٹھانے کے بعد اس کے جو شمالی علاقہ ہے اس کا کیو کا، اس سے تقریباً 20 کلومیٹر پیچھے ہٹ گئی ہیں، اور اب دفاعی پوزیشنیں وہاں پہ بنا رہی ہیں۔ بہت بڑے نقصانات ان کے بتائے جا رہے ہیں، لیکن بہر صورت رشین افواج جو ہیں وہ ابھی بھی اندر، یعنی یوکرین کے اندر ہی موجود ہیں۔ مختلف علاقوں سے، مختلف ڈائریکشن سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کچھ علاقوں پہ۔ اس میں جو اسٹریٹجی میں تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ رشیا نے اس دوران ہائپرسونک ویپن سسٹمز یوز کیے، اور جس کو اس کو چیک کرنا یا اس کو انٹرسیپٹ کرنا وہ ممکن نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس سے خاصی کیجوالٹیز وغیرہ ہوئی ہیں۔ مغربی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف ایک شہر میں ہی تقریباً 2500 کے قریب سیولین مارے جا چکے ہیں۔ یہ وہ فگرز ہیں جو کہ جو دنیا میں رشیا کو بدنام کرنے کے لیے مغربی ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ رشیا نے ان کو ڈینائی کیا ہے۔ ریسنٹ جو صورتحال وہاں پہ ہوئی وہ یہ کہ ایک سٹرائک جس کے ذریعے ایک سٹرائک تھی جو کہ سیولینز میں ہوئی، اور اس میں 3-4 لوگ مارے گئے، جس میں کہ بچے بھی شامل تھے، 2 بچے تھے یا 1 بچہ تھا، اور وہ اس علاقے میں ہوا جہاں سیولین رہتے تھے۔ اس کو امریکیوں نے ایک کرائم اگینسٹ ہیومینٹی، وار کرائم، اس طرح کی چیزیں اس کے اوپر لیبل کر کے، اور یہ پیوٹن کے بارے میں بھی کہا کہ وہ وار کرمنل ہے۔ یہ کیس وہ لے کے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آلریڈی یہ پہنچ چکا ہے معاملہ، وہاں امریکی لے گئے ہیں یوکرین کی مدد سے۔ اصولی طور پہ تو جو وار کرائم جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ کیا جان بوجھ کے سیولینز کو مارا جا رہا ہے۔ بعض اوقات کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو امریکنوں نے بہت زیادہ کرائمز کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو واقعہ جس کی وجہ سے وہ لے کے گئے ہیں اس کیس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اس کے بارے میں رشیا نے یہ کہا کہ یہ ہماری طرف سے سٹرائک نہیں تھی، یہ بلکہ سٹیج کیا گیا ڈرامہ، جیسے فالس فلیگ آپریشن ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا کتنے فالس فلیگ آپریشن کرتا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رشیا کو بدنام کرنے کے لیے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہے، اور تب اس کی ویڈیو وغیرہ بنا کے تو یہ کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے گئے۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ جو امریکہ جو رشیا کو اس ایک کیس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانا چاہتا ہے، ان کا اپنا کانڈکٹ کیا تھا۔ انہوں نے افغانستان میں جب بمباری کرتے تھے تو نماز جنازہ پڑھتے ہوئے جنازہ کے جو گیدرنگ تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے بمباریاں کیں۔ شادی کی بارات جا رہی ہے، اس بارات کے اوپر بمباری کی۔ جس طرح بے گناہ لوگ انہوں نے افغانستان میں اور عراق میں مارے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اتنی قتل و غارت، اور پھر کسی نے پوچھا نہیں۔ آپ دیکھیے کہ افغانستان کے اندر جتنے زیادہ وار کرائمز امریکہ نے کیے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کسی نے شکایت جب کی تو اس نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس بارے میں تحقیقات کرنا چاہتا تھا۔
افغانستان میں بھی، اور وہ ان فوجیوں سے بھی بات چیت کرنا چاہتے تھے، پوچھنا چاہتے تھے ان کو جو کہ امریکی فوجی تھے جنہوں نے یہ حرکتیں کیں، ان سے پوچھنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے وہ کورٹ آف جسٹس کے ججز، ان کے لوگ تحقیقات کے لیے وہ امریکہ آنا چاہتے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صدر تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کا کوئی کام نہیں ادھر آنے کا، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگائی اور ان کو ویزا تک نہیں دیا کہ وہ آ کے وزٹ کر سکیں۔ اب سوچئے کہ کتنا، یعنی ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری کہ آپ نے وہاں پہ عورتیں اور بچے مارے اور جان بوجھ کے مارے۔ کئی جگہوں پہ لوگوں کو صرف تماشا بنا کے، اپنی دل لگی کے لیے، کھیل تماشا کے لیے بعض جگہوں پہ انہوں نے لوگوں کو مارا، امریکیوں نے۔ اور ان معاملات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا میں امریکہ سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا مجرم نظر آتا ہے اور وار کرائمز کا مجرم نظر آتا ہے۔ ایک کیس جو میں نے دیکھا، جو کہ آپ دیکھیے کہ یہ کیس جو ہے، یہ گارڈین میں اس کے بارے میں یہ بات چھپی، یہ ایک سٹوری چھپی، جو کہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کنکاکٹڈ سٹوری ہے، جھوٹ بولا گیا، نہیں، یہ ایک سچائی پہ مبنی کہ امریکن کاغذات جو ہیں وہ غالباً ڈی کلاسیفائی ہوئے، اور جس کی بنیاد پہ گارڈین نے یہ سٹوری چھاپی۔ وہ کہتا ہے کہ 20 سال ہوئے افغانستان سے جو انہوں نے لوگ پکڑے، ان میں عمار البلوچی، یہ ایک شخص تھا جو کہ اس کو گوانتانامو بے میں لے کے چلے گئے۔ اس آدمی کو انہوں نے استعمال کیا اپنے لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے۔ اب دیکھیے کہ CIA اپنے لوگوں کو ٹریننگ دیتی ہے کہ جب آپ نے لوگوں سے کسی مجرم کو پکڑنا ہے یا ملزم کو پکڑنا ہے، اور اس سے آپ نے تحقیقات کرنی ہے، اس سے اگلوانا ہے سچ، یا اس سے پوچھنا ہے کہ وہ کیا اس نے کیا ہے، جو مانتا نہیں، اس سے منوانے کے لیے یا اس سے اگلوانے کے لیے، تو اس کے اوپر ٹارچر، اس کو اذیت دی جائے گی، وہ کیسے دی جائے گی۔ اس کے لیے انہوں نے عموماً عام ماڈل بنائے ہوتے ہیں جو کہ فوم کے ہو سکتے ہیں یا کسی بھی سنتھیٹک میٹیریل وغیرہ کے ہیومن شکل بنا کے، تو وہ اس کے اوپر، کیونکہ وہ جاندار نہیں ہوتے، ان کے اوپر ہر طرح کا آپ مار پیٹ کر سکتے ہیں، جو جی چاہے کریں، کیونکہ ٹریننگ کرنی ہے۔ لیکن اس شخص کو، جو کہ جس کا نام ہے عمار البلوچی، یہ پتہ نہیں کہ اب زندہ بھی ہے یا نہیں، اس کو زندہ ماڈل کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور ننگا اس کو کر کے، الف ننگا کر کے، اس کے اوپر اس کا سر جو ہے وہ دیوار سے مارا جاتا تھا۔ جتنی ٹریننگ کرانی ان لوگوں کو، اصل جاندار آدمی کو ٹریننگ کروائی جاتی تھی، مار مار کے وہ اس کا بیڑا غرق کر دیتے تھے۔ ایک وقت آیا جب کہ اس کا برین ڈیمیج ہو گیا، کیونکہ جب بار بار اس کا سر دیواروں سے مارا جاتا تھا تو اس کا برین ڈیمیج ہوا۔ نتیجہ یہ کہ یہ شخص جو ہے، یہ بہت عرصے تک ایک اچھا انسان جو کسی بھی وجہ سے پکڑا گیا، اس کو مار مار کے انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹریننگ کروانے کے چکر میں اس شخص کا بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اب یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ CIA کے سائٹ سے انہوں نے لیں، ان کی ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوئیں، اور یہ CIA نے تسلیم، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ایک مسلمہ سٹوری ہے، سچ ہے، جو کہ نہ جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی تردید کی جا سکتی ہے۔ اس ظلم میں جو لوگ شریک تھے وہ بھی مجرم ہیں، اور جو ادارہ جس نے یہ انتظام کیا وہ بھی مجرم ہے، اور حکومت جس نے آج دن تک نہ ان کو سزا دی نہ رپورٹ کیا، وہ بھی مجرم ہے۔ چنانچہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو رشیا یہ اعتراض کرتا ہے، رشیا نے بھی اس سٹوری کا ریفرنس دیا ہے انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو آپ جعلی اس طرح کے کیس بنا کے تو وہ جا کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپنا واویلا مچا رہے ہیں ہمارے خلاف، لیکن آپ نے تو یہ حقیقی جرم کیے ہوئے۔ آپ عافیہ صدیقی کا کیس دیکھ لیں، ایک عورت نحیف کمزور، اس کے اوپر جس طرح کے انہوں نے ظلم کیے ہیں، جھوٹے مقدمے میں 86 سال قید۔ اصل چیز یہ ہے جو سمجھنے کی بات ہے
کہ ظلم تو دنیا میں ہوتا ہے، لیکن ظالم کو اگر سزا مل جائے اور مظلوم کو انصاف کی توقع ہو تو پھر بھی نظام چلتا ہے۔ لیکن ظلم کا وہ نظام جہاں انصاف بھی نہیں ملتا وہ نہیں چل سکتا۔ اور امریکہ نہ صرف اپنے جرائم کا ذمہ دار ہے، بلکہ فلسطین میں جو جرم ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمیشہ اس نے اسرائیل کا دفاع کیا۔ یہ جرم، اسرائیل کے کیے ہوئے جرم، ذمہ دار امریکہ ہے۔ اسی طرح جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، بھارت میں آج مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، ایک جگہ پہ مسلمانوں کو قتل کر کے پورے، یعنی جتنی آبادی مسلمانوں کی وہاں پہ تھی اس گاؤں میں، سب کو مار کے قتل کر کے تو کنوؤں میں پھینکا۔ وہاں بچے کھیلتے ہیں جن کے سامنے ان کنوؤں سے لاشیں نکال کے ٹرکوں میں لے کے گئے، اور آدمی اور ان سے غالباً کو جرنلسٹ ہے جو پوچھ رہا ہے ان سے کہ یہاں سے کتنے ٹرکوں میں لاشیں گئی ہیں، اور وہ بچے بتا رہے ہیں کہ 4 ٹرک بھر کے گئے ہیں۔ اور جنہوں نے مارے وہ فخر کے ساتھ کہانی سنا رہے کہ ہم نے کس طرح مارا ان لوگوں کو۔ یہ بربریت، یہ دنیا میں بے انصافی اور یہ ظلم، اور پھر جو دنیا میں قانون کے رکھوالے یا دنیا میں جو اختیار رکھتے ہیں، صاحب اختیار ملک ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ایک ورلڈ آرڈر چل رہا ہے، وہ اس جرم کے مرتکب ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ کوئی وقت آئے گا جب ان سب جرموں کا، ان سب ظلموں کا کسی نہ کسی کو تو حساب دینا ہوگا، جو آج اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔